إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے. یہ آیت میراث کے موضوع سے متعلق بحث کرتی ہے، اور آج کے خطبے میں یہی موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کسی بھی شخص کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس کے انتقال ہو جانے کے بعد، اس کا جو مال ہے، اس کی جو جائیداد ہے، اس کی جو دولت ہے، وہ اس کے وارثین میں، اس کی اولاد میں کیسے تقسیم ہوتی ہے. اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور اسلام کا نظام میراث کیا ہے، اس سلسلے کی کچھ وضاحتیں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں ہم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ جن شعبوں میں ہم شریعت کی خلاف ورزی جانتے بوجھتے یا انجانے میں کر رہے ہیں، ان میں سے ایک اہم شعبہ میراث کا بھی ہے. تقسیم میراث میں ہم سے اور آپ سے جانتے بوجھتے یا انجانے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں. اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ اسلام کے نظام میراث کے کچھ خصوصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے. حضرات دیکھیے، جب کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد اور اس کے مال کے منتقل ہونے کا مرحلہ آتا ہے، یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک نسل کی دولت دوسری نسل میں منتقل ہو رہی ہے، ایک نسل کا پیسہ دوسری نسل میں منتقل ہو رہا ہے، ایک نسل کی جائیداد دوسری نسل تک شفٹ ہو رہی ہے. تو یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے. اسلام کہتا ہے کہ جب ایک نسل کی دولت دوسری نسل میں منتقل ہو رہی ہے تو ساری کارروائیاں امن کے ساتھ ہو، خیر کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، صلح پسندی کے ساتھ ہو، جھگڑا نہ ہونے پائے، اختلافات نہ ہونے پائے، لڑائی نہ ہونے پائے. عام تو یہی وجہ دیکھیے کہ نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں کسی بھی شخص کی، نماز جنازہ میں جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اس میں ایک دعا پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آخری میں ہم کہتے ہیں اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. جنازہ سامنے ہے، نہ دعا ہو رہی ہے، اور مغفرت کی دعا کرنے کے بعد دعا ختم ہوتی ہے کس جملے پر؟ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ. اے اللہ، یہ ہمارا والد، ہمارے باپ جو بھی ہوں دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما، اور ولا تفتنا بعدہ، اور پروردگارا ہمارے والد کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال. ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، یہ تو چلے گئے، ان کے بعد ہماری فیملی کو، ہمارے خاندان کو پروردگارہ آزمائشوں میں نہ ڈال، فتنے میں نہ ڈال. کتنی بڑی بات ہے، غور کیجیے. باپ جب تک رہتا ہے سارے بھائی بہن محبت سے رہتے ہیں، اور
محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنائیت سے جیتے ہیں، اور باپ دنیا سے کیا گیا، جائیداد کو لے کر ایسے مسئلے شروع ہوتے ہیں، ایسے جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ پورا خاندان تتر بتر ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بہنوں کا دشمن، بہنوں کو بھائی سے اختلاف، خاندان نفرت کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ باپ جب تک تھا اس خاندان کی محبت مثالی تھی، اور باپ دنیا سے کیا رخصت ہوا کہ مال میراث کو لے کر ایسے جھگڑے شروع ہو گئے۔ اسی لیے یہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے، غور کیجئے کہ نماز جنازہ میں مرحوم کی مغفرت کے بعد ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اسلام سے قبل دیکھیے میراث کا سسٹم ایسا تھا کہ اسلام سے پہلے کوئی بھی شخص انتقال کرتا تھا تو اس کا مال اس کے وارثین میں سے جو مرد ہیں صرف ان کو ملتا تھا، لیڈیز اور عورتوں کو نہیں ملتا تھا۔ بیٹے سارا مال ہڑپ کر جاتے تھے، بیٹیوں کو تو کچھ نہیں ملتا تھا۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا اسلام سے قبل، جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں، وفات شدہ شخص کے جو بڑی عمر کے رشتہ دار ہیں، سارا مال وہ لے لیتے، جو کم سن بچے ہیں، کم سن بچوں کو پوری طرح سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کی یعنی تقسیم میراث میں جو ظلم ہوتا تھا، ظلم کی ان ساری صورتوں کا خاتمہ کیا اور ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام پیش کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا حکم یہ آیا، میں نے جس آیت سے اپنی تقریر یا اپنی گفتگو کا آج آغاز کیا، فرسٹ اور پہلا حکم یہ آیا کہ خود مرنے والے کو اللہ نے حکم دے دیا کہ تم مرنے سے پہلے تم خود ڈیسائیڈ کر جاؤ کہ تمہارے مال میں سے کسے کتنا ملنا چاہیے۔ وصیت کر جاؤ، لکھ جاؤ کہ میں اتنا مال چھوڑے جا رہا ہوں، میرے مال میں سے میری بیوی کو اتنا، باپ کو اتنا، امی کو اتنا، بھائی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، اور تم جس کے حق میں جتنا لکھو گے وہ دے دیا جائے گا۔ پہلے یہ حکم آیا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ یہ پہلا حکم تھا، اور اس کے بعد یہ حکم ختم کر دیا گیا، یا یوں کہیے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کب منسوخ ہوا؟ جب سورہ نساء میں میراث کی آیتیں نازل ہوئیں، جن آیتوں میں اللہ نے خود سب کے حقوق متعین کر دیے کہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کون حقدار ہے، کسے ملے گا، کتنا ملے گا اور کسے نہیں ملے گا، سورۃ النساء میں اللہ نے یہ ساری تفصیلات بیان کر دی۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس آیت کے نزول کا سبب بیان کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے چلے جا رہے تھے، ایک خاتون اپنی 2 بچیوں کو اٹھائے ہوئے آئی اور کہا، اللہ کے نبی میں سعد بن ربی کی بیوی ہوں اور یہ دونوں سعد بن ربی کی بیٹیاں ہیں۔ مسئلہ یہ اللہ کے نبی، سعد بن ربی کا انتقال ہوا، ان کے بھائی نے سارا مال ان کا ہڑپ کر لیا ہے، مجھے اور میری ان 2 بچیوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ بیوہ صحابیہ شکایت لے کر آئیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور اس وقت اللہ رب العزت نے میراث کی وہ آیتیں نازل فرمائیں جس میں کس کا کتنا حق بنتا ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد پیارے نبی نے ان خاتون صحابیہ سے کہا، تمہاری 2 بیٹیاں سعد بن ربی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 2/3 کی حقدار ہیں، 2/3 کی حقدار ہیں، اور تم بیوی ہونے کی حیثیت سے 8ویں حصے کی حقدار ہو، اور اس کے بعد جو بچتا ہے وہ تمہارے دیور جو سعد بن ربی کے بھائی ہیں وہ لے لیں گے۔ تو اس طرح پہلی مرتبہ سورۃ النساء کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں اللہ رب العزت نے کس کا کتنا حق بنتا ہے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی کا بھی مال تقسیم ہونے سے پہلے، رشتہ داروں میں، اولاد میں، بیٹوں بیٹیوں میں تقسیم ہونے سے پہلے 3 حقوق ہیں، پہلے وہ 3 حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان 3 حقوق کی ادا کرنے کے بعد بچتا ہے مال تو پھر وارثین کو ملے گا، لیکن اگر ان 3 حقوق کی ادائیگی میں سارا مال ختم ہو جا رہا ہے تو پھر وارثین کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیا ہے یہ حقوق؟ سب سے پہلا حق اہل علم کہتے ہیں کفن دفن کا جو خرچ ہے۔ دیکھو، کوئی بھی شخص وہ خرچ برداشت کر سکتا ہے، پھر بھی افضل ہے، اولا ہے، بہتر ہے
کہ جو مرنے والا شخص ہے اس کے اپنے مال سے ہی کفن دفن کا خرچ برداشت کیا جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے نا، ایک چادر تھی صرف ان کے پاس، پیارے نبی نے کوشش کی کہ اسی ایک چادر میں انہیں کفن دیں، اور وہ ایک چادر بھی اتنی ناکافی تھی کہ اگر سر کو ڈھکتے تھے پیر کھل جاتے تھے، پیر کو اگر ڈھکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ سر کو ڈھک دو اور پیروں کو اذخر گھاس سے ڈھانپ دو۔ اہل علم کہتے ہیں مدینہ قریب تھا، مدینے میں کیا چادریں نہیں تھیں؟ مل سکتی تھی، پر پیارے نبی نے کوشش کی کہ حضرت حمزہ کو خود ان کی اپنی چادر میں کفن دیا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کا اپنا جو مال ہے اس میں سے کفن کا خرچ برداشت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، گرچہ جائز ہے کہ کوئی بھی برداشت کر سکتا۔ پہلا حق کہ تقسیم مال سے پہلے کفن دفن کا خرچ اس میں سے نکالا جائے، اور دوسرا سب سے بڑا حق ہے کہ اگر مرنے والے شخص پر قرض اگر ہے تو پہلے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، بھلے سے اس قرض کی ادائیگی میں سارا مال بھی جو ہے دینا پڑے دے دینا چاہیے، کیونکہ ورنہ اگر قرض کی ادائیگی نہ ہوگی تو جان معلق رہے گی، جان معلق رہے گی۔ افسوس ہوتا ہے اس اولاد پر جو مال کی ایسی اندھی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، ایسی حرص میں گرفتار ہوتی ہے، ایسی ہوس میں گرفتار ہوتی ہے، معلوم ہے کہ باپ پہ قرضہ ہے، باپ کا قرضہ چکانے کی فکر نہیں ہے، پیسہ بٹورنے اور بانٹنے میں لگے رہتے ہیں، باپ کی آخرت کی فکر نہیں تم کو۔ غدار ایسی اولاد غدار ہے، اور 100 بار غدار ہے کہ جو جانتی ہے کہ باپ پہ قرضہ ہے اور باپ کے قرضے کو چکانے کی فکر نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور باپ پہ قرضہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ باپ کا سفر آخرت مشکل میں ہے، باپ کا انجام وہاں کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، جنت کی طرف اس کی پیش رفت رکی ہوئی ہے۔ وہ کیسی اولاد ہے کہ جو اپنے باپ کی آخرت کی فکر نہ کرے اور صرف دولت بٹورنے میں لگی رہے؟ تو اس لیے یاد رکھنا کہ باپ پہ اگر قرضہ ہو پہلے قرض ادا کرو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ادا کرو، وفادار اولاد کی علامت ہے۔ دوسرا حق، تیسرا حق ہے وصیت۔ مرنے والا مرنے سے پہلے اگر کوئی وصیت کر کے گیا ہے میرے مال میں سے فلاں نیک کام کر دو، کنواں کھدوا دو، یتیم کو اتنا دے دو، بیوہ کو اتنا دے دو، مسجد کو اتنا دے دو، کوئی بھی وصیت اگر اس نے کی ہے تو وصیت پوری کی جائے گی۔ ان 3 حقوق کی ادائیگی کے بعد جو مال بچتا ہے وہ مال رشتہ داروں میں اور وارثین میں تقسیم ہوگا، وہ مال رشتہ داروں اور وارثین میں تقسیم ہوگا۔ اور ایک بات دیکھیے، یہ جو تقسیم میراث کا سسٹم ہے اسلام میں، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، عام طور پر ممبروں سے علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو مال کے سلسلے میں ہمیشہ منفی گفتگو ہی ہوتی ہے، مال کے سلسلے میں ہمیشہ نگیٹو تبصرے ہی ہوتے ہیں کہ مال فتنہ ہے، مال فلاں ہے، مال فلاں ہے، فلاں۔ صحیح ہے، مگر مال کی اسلام میں بڑی اہمیت بھی ہے۔ بعض گفتگو کرنے والے ایسے گفتگو کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مال کا دشمن ہے، اسلام مالداروں کا دشمن ہے، اور ایسے گفتگو کرتے ہیں جس کا رزلٹ یہ نکلے کہ اسلام فقیروں کا مذہب ہے۔ ہرگز نہیں، اسلام فقیروں کا مذہب نہیں ہے، اسلام مال کمانے سے روکتا نہیں ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ ترقی کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، مال جمع کرو، ہاں بس حقوق ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے مت ہٹو، صدقہ کرنے سے قدم پیچھے مت ہٹاؤ، رشتہ داروں کا خیال رکھا کرو۔ ان سب حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جتنا کماتے ہو کماؤ۔ کمانے کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور کتنی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اتنا مال کماؤ، اتنا مال کماؤ کہ تمہاری زندگی تو گزرے ہی، تم جب دنیا سے جاؤ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ، اتنا مال کماؤ کہ تمہارے بعد تمہارا چھوڑا ہوا مال تمہارے بچوں کے لیے سہارا بنے۔ دیکھیے وہ مشہور حدیث، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، ان کی ایک ہی بیٹی تھی اس وقت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، ان کو لگا کہ شاید میں مرنے والا، موت کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا
اللہ کے نبی میری ایک ہی بیٹی وارث ہے، مال بہت ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ 2 ثلث مال کی وصیت کر دوں کیا میں؟ 2 ثلث مال صدقہ کر دوں میں؟ 2 ثلث کا مطلب 2/3. اگر 90 لاکھ ہیں تو 60 لاکھ. کیا میں 2/3 مال صدقہ کر دوں اللہ کے نبی؟ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں. حضرت سعد نے کہا آدھا مال ہے اللہ کے نبی، یعنی اگر 90 لاکھ ہے تو 45 لاکھ. آدھا مال صدقہ کر دوں، آدھے مال کی وصیت کر جاؤں کہ میرے بعد میرا آدھا مال صدقے میں دے دیا جائے؟ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے. پھر کہا الثلث یا رسول اللہ. کہا کہ اللہ کے نبی میرے مال میں سے 1/3 مال 1/3، یعنی اگر 90 لاکھ ہیں تو 30 لاکھ. پیارے نبی نے کہا الثلث والثلث کثیر. کہا کہ ہاں 1/3 مال میں، تمہارے مال کے 1/3 حصے میں تمہیں وصیت کرنے کی اجازت ہے، ورنہ یہ بھی سن لو کہ 1/3 بھی کچھ زیادہ ہی ہے، 1/3 بھی کچھ زیادہ ہی ہے. پھر بھی 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو تم کہ تمہارے بعد وہ صدقہ کر دیا. اس کے بعد جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ میری محل شاہد ہے. آپ نے اس کے بعد فرمایا، پہلے تو حضرت سعد کو آپ نے اطمینان دلایا، وحی الہی نے آپ کو اشارہ دے دیا تھا کہ سعد کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، ابھی لمبی حیات ہے. سمجھ رہے؟ پیارے نبی نے ان سے کہا لعلک لن تخلف. کہا کہ سعد ڈرو مت، ابھی تمہاری زندگی کا سفر باقی ہے، ابھی تم سے بہت سوں کو فائدہ پہنچنا ہے اور کچھ کو تم سے نقصان ہونا ہے. ہاں، اسلام کو فائدہ ہونا ہے اور اسلام کے مخالفین کو تم سے نقصان ہونا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ، اور آپ دیکھیں گے واقعی اس کے بعد وہ بہت جیے اور کئی بچے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص کو. تو آپ نے اس موقع سے حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایک جملہ فرمایا، وہ کہا انتظر ورثتك اغنیاء خیر من انتظرهم عالة يتكففون الناس. کہا کہ سعد کیوں منع کر رہا ہوں جانتے ہو؟ کہ 2/3 مال صدقہ مت کرو، آدھا مال صدقہ مت کرو، اس لیے اس مال میں تمہارے بچوں کا حق ہے، تمہارے بعد تمہارے بچوں کا حق ہے. اور کہا سعد اپنے بچوں کو اپنے بعد مالدار چھوڑ کے جاؤ، اپنے بچوں کو اپنے بعد مالدار چھوڑ کے جاؤ. یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے بچوں کو غریب چھوڑ جاؤ اور تمہارے بعد تمہارے بچے دنیا والوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرے، ہاتھ پھیلاتے پھرے. اللہ اکبر. غور کیجیے مال کے سلسلے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے اور اسلام کا نظریہ کیا اور اسلام کی سوچ کیا. تو اسلام مال کمانے سے روکتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ مال کماؤ، بے نیاز ہو جاؤ، دوسروں کے محتاج نہ بنو، نہ صرف اپنی زندگی، اپنی اولاد کی زندگی کی بھی مستقبل، ان کے مستقبل کی فکر کرو اور ان کے لیے اتنا مال، اتنی دولت، اتنا سرمایہ چھوڑ جاؤ کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد اللہ کے سوا کسی کی محتاج نہ رہے. اچھا، جب سورۃ النساء میں میراث کی آیتیں نازل ہوئیں، سب کے حصے متعین ہوئے کہ کس کو کب کتنا. مثال کے طور پر اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے بیوی کو کتنا ملے گا؟ اگر بچے ہیں مرنے والے کو تو پھر بیوی کو اس کے مال میں سے 8واں حصہ ملے گا، یا پھر بچے نہیں ہیں تو پھر بیوی کو لا ولد اگر ہے وہ، اس بیوی سے اس کا اولاد نہیں ہے تو پھر لا ولد ہے وہ عورت، تو پھر اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 4تھا حصہ ملے گا. ویسے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے، بیوی کے مال میں سے شوہر کو کتنا ملے گا؟ اگر بچے نہیں ہیں آدھا مال ملے گا، بچے ہیں تو 1/4 حصہ ملے گا. یہ سارے حصے کس رشتہ دار کو ملیں گے، کب ملیں گے، کسے نہیں ملیں گے، یہ طے ہیں. جب بھی کسی بھی خاندان میں تقسیم میراث کا مرحلہ آتا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے اہل علم سے رجوع کریں، دارالافتاء سے رجوع کریں، ماہرین میراث سے رجوع کریں، اور کون رشتہ دار زندہ ہیں، کتنا مال ہے، وہ سب تفصیلات بتا کر کس کا کتنا حق بنتا ہے وہ معلومات آپ لے لیں. ایک بات جو بہت وضاحت طلب ہے اور یہاں کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے، اسلام پر اعتراض کرنے والے یہاں بھی وہ اس مسئلے کو لے کے بھی اعتراض کرتے. وہ کیا ہے کہ اسلامی نظام میراث میں دیکھو لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو ڈبل حصہ دیا گیا ہے، لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو ڈبل حصہ دیا گیا ہے. زید کا اگر انتقال ہوتا ہے
اس کا ایک بیٹا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹے کو اگر 20 لاکھ مل رہے ہیں تو بیٹی کو 10 لاکھ ملیں گے۔ دنیا بولتی ہے، دنیا والے بولتے ہیں، اسلام کے ناقدین بولتے ہیں یہ عورت پر ظلم ہے، برابر ہونا چاہیے، کیونکہ آج کی سوچ کیا ہے؟ ہر مسئلے میں مرد اور عورت کو برابر کرو، برابر کرو، برابر کرو۔ یہ قانون فطرت سے بغاوت ہے۔ یہ برابری کا جو نعرہ ہے یہ قانون فطرت سے بغاوت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسلام جب زید کے بیٹے کو 20 لاکھ اور زید کی بیٹی کو 10 لاکھ دیتا ہے، یہ عورت پہ ظلم کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ظلم اس وقت ہوتا کہ اگر زید کے بیٹے کی طرح بیٹی کو بھی 20 لاکھ دیا جائے، تب ظلم ہوتا۔ کیسے سنو، اسلام نے لڑکے کو ڈبل حصہ اس لیے دیا اور لڑکی کو لڑکے کا آدھا حصہ اس لیے دیا۔ اسلامی نظام کے تحت پوری زندگی میں عورت پر 1 پیسے کے خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت پر 1 پیسے کے خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں، جبکہ ہر قدم خرچ کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے۔ عورت پر اسلام نے کبھی نہ کمانے کی ذمہ داری رکھی ہے، نہ خرچ کرنے کی ذمہ داری رکھی ہے۔ وہ جب چھوٹی ہوتی ہے باپ اس پہ خرچ کرتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے شوہر اس پہ خرچ کرتا ہے، جب وہ بیوہ ہو جاتی ہے بیٹے اس کے خرچ کرتے ہیں، اگر بیٹے نہیں ہیں بھائیوں کی ذمہ داری ہے، بھائی اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا سارا ذمہ دار مرد ہے اور صرف مرد ہے۔ عورت پر پوری اس کی پیدائش سے وفات تک عورت پر 1 پیسے کی ذمہ داری خرچ کی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، ایسی صورت میں انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس پہ خرچ کی ذمہ داری ہے اسے ڈبل ملنا چاہیے، جس پہ خرچ کی ذمہ داری نہیں اسے کم ملنا، یہی انصاف ہے۔ برابر کریں تو ظلم ہے۔ لوگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، عورت پر خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا سماج کیا کر رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ نکاح کے وقت، شادی کے وقت عورت پہ ہمارا سماج بڑا ظلم کرتا ہے۔ ہم نے کہا عورت کی پیدائش سے لے کر وفات تک عورت پر 1 پیسے کی خرچ کی ذمہ داری نہیں ڈالی اسلام نے۔ اور شادیوں میں کیا کرتے ہیں ہم؟ شادیوں میں ہم یہ کرتے ہیں، لڑکی کو، لڑکی کے والد کو لوٹتے ہیں، ہم لوٹتے ہیں، جوڑے کے نام پر، جہیز کے نام پر، پتہ نہیں کس نام پر۔ اگر لڑکی کا باپ صرف لڑکی دے، جوڑا نہ دے، جہیز نہ دے، گاڑی نہ دے، فلاں نہ دے، رشتے ہی نہیں ہوتے۔ آج رشتے ہی نہیں ہوتے۔ یہ ظلم ہے، یاد رکھنا، بدترین ظلم ہے۔ عورت 1 پیسہ دینے کی ذمہ دار نہیں ہے، نہ شادی کے وقت نہ کسی اور وقت۔ 1 روپیہ 1 پیسہ دینے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور جو لوگ نکاح کے وقت زبردستی کر کے مانگ کر لیتے ہیں وہ سن لیں، جو لوگ نکاح کے وقت، شادی کے وقت لڑکی سے، لڑکی کے باپ سے زبردستی کر کے مانگ کے لیتے ہیں، ڈیمانڈ کر کے لیتے ہیں، وہ سن لیں۔ 2 باتوں میں سے ایک بات ضروری ہے، اگر آپ سچے مومن ہیں تو آپ نے شادی کے موقع پہ جتنا لیا پورا واپس کرنا پڑے گا۔ اگر آپ امانت دار ہیں، ذمہ دار ہیں، حشر کی عدالت کی جواب دہی کا خوف نہیں دل کے کونے میں بھی موجود ہے، آپ کو شادی کے موقع پہ زبردستی لیا گیا پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ اور اگر واپس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کم سے کم اتنا ضرور کرو، جاؤ اپنے سسر کے پاس بیٹھ کے معافی مانگ کے آؤ، اپنے سسر کے پاس بیٹھ کے معافی مانگ کے آؤ، اپنی بیوی سے معافی مانگو کہ معاف کرنا کہ شادی کے وقت میں نے زبردستی تم سے مانگا، ڈیمانڈ کیا، ڈیمانڈ کر کے فلا لیا۔ اسلام میں عورت 1 پیسے کے خرچ کی ذمہ دار نہیں ہے، عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے لڑکے کو ڈبل حصہ اور لڑکی کو 1 حصہ۔ لڑکے کو اگر 20 لاکھ مل رہے ہیں تو لڑکی کو 10 لاکھ ملے گی۔ تقسیم میراث کی جب بات آتی ہے، دیکھیے یہ بات جو میں نے کہی ہے اس کو مذاق میں نہ لیں، یہ ظلم ہے، یہ معاشرے کی ظالمانہ روایت ہے۔ جن لوگوں نے بھی لیا ہے نا، یا تو انہیں مجرموں کی صف میں حشر کی عدالت میں کھڑنا پڑے گا، مجرموں کی صف میں حشر کی عدالت میں کھڑنا پڑے گا۔ اگر وہ واپس نہیں کرتے ہیں
اور اگر واپس نہیں کرنا ہے تو کم سے کم بیوی سے سسر سے معافی مانگنا پڑے گا. یاد رکھیے یہ بات. دوسری بات، تقسیم میراث کی جب بات آتی ہے، وصیت، اسلام نے وصیت کے سلسلے میں بڑے احکامات دیے ہیں کہ مرنے والا کیا کر سکتا ہے، وصیت کر کے جا سکتا ہے. اور وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3، 1/3 مال، 1/3 میں ہو سکتی ہے. اتنی وصیت کرو کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 مال اس میں خرچ ہوتا ہو. اس سے زیادہ کی وصیت کرے تو وہ وصیت نافذ نہ ہوگی، صرف 1/3 میں نافذ ہوگی. 90 لاکھ اگر ہیں، زید مر رہا ہے، زید کو چوائس ہے، اختیار ہے کہ وہ 30 لاکھ تک کی وصیت کر کے جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک. وصیت کی 2 بڑی حکمتیں. کیوں وصیت؟ ایک، مرنے والا اپنی آخرت بنا لے. اپنے بچوں کے لیے تو 2/3 چھوڑ رہا ہے، اپنی آخرت کہ میرے مال میں سے 10 لاکھ فلاں مسجد کو دے دو، میرے مال میں سے اتنے پیسے ہمارے فلاں غریب رشتہ دار کو دے دو، میرے مال میں سے اتنے پیسے فلاں مدرسے کو دے دو. اپنی آخرت بنانے کے لیے مرنے والا اپنی آخرت بنا لے. یہ پہلی حکمت ہے وصیت کی. وصیت کی دوسری بڑی حکمت ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وصیت کی دوسری بڑی حکمت یہ ہے کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، ہمدردی کا تقاضا ہوتا ہے کہ مال ان کو بھی ملے، لیکن وراثت کے راستے سے مال ان کو نہیں ملتا. تو شریعت نے وصیت کا راستہ رکھا ہے کہ جن رشتہ داروں کو وراثت کے راستے سے مال نہیں جا رہا ہے، مرنے والے سے شریعت کہتی ہے تمہیں وصیت کا اختیار ہے، وصیت کے ذریعے سے ان کو مال دے جاؤ. کیسے؟ ایک جو کامن مثال اس کی دی جاتی ہے، زید مر رہا ہے، زید کے 2 بیٹے، ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن، دونوں کی شادی ہو گئی. زید کی زندگی میں عبداللہ عبد الرحمن کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، زید کے پوتے پوتیاں سب ہیں. کیا ہوا؟ زید کی زندگی میں اس کے بڑے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے. ٹھیک ہے. کل جب زید کا انتقال ہوگا تو کیا عبداللہ کی جو بیوہ ہے، اس کے جو بچے یتیم، انہیں کچھ وراثت میں ملے گا؟ چونکہ زید کی دوسری اولاد عبد الرحمن زندہ ہے، اس لیے اس بہو کو اور اس یتیم کو وراثت میں نہیں ملے گا. سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ زید کا بیٹا زندہ ہے. ہاں، بیٹا نہ ہوتا، زید کی صرف بیٹیاں ہوتی تو پھر یتیم پوتوں کو مل سکتا ہے، لیکن زید کا بیٹا زندہ ہے، عبد الرحمن زندہ ہے، اس وجہ سے وراثت میں مال عبد الرحمن کو جائے گا. یہ جو وفات شدہ عبداللہ بڑا بیٹا ہے، جو باپ کی زندگی میں انتقال کر گیا، اس کے یتیم اولاد ہے، اس کی بیوہ بیوی ہے، وراثت کے راز سے اسے انہیں مال نہیں جاتا. شریعت نے زید کو وصیت کا اختیار دیا ہے. زید کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی، اپنے حین حیات، اپنی اس بیوہ بہو کو اور اپنے ان یتیم پوتوں کے حق میں وصیت کر جائے. عبد الرحمن کو بلائے، کہے دیکھو تمہاری اپنی بھاوش، تمہارے اپنے یتیم بھتیجے، میں اپنے مال میں سے 90 لاکھ میں سے 30 لاکھ ان کو دے رہا ہوں، میرے مال میں سے میرے بعد 30 لاکھ ان کو دے دینا. وصیت کی یہ بہت بڑی حکمت ہے. ایک، مرنے والا اپنی آخرت بنائے، اور دوسرا ایسے رشتہ دار کہ جنہیں وراثت کے راستے سے مال نہیں جاتا، انہیں وصیت کے راستے سے مال جائے. اور حضرات، شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ وصیت کرنے کے لیے موت کا انتظار مت کرو، مرض الموت کا انتظار مت کرو، ہسپتال کے ICU کے کمرے کا انتظار مت کرو. وصیت کا تعلق آپ کے ارادے سے ہے. جب آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ وصیت کرنا ہے، وہ چاہے تم جوانی میں ہو، تندرستی میں ہو، جہاں بھی ہو، کہا کہ فوراً وصیت کرو. وصیت کرنے کے لیے مرض الموت کا انتظار کرنا، بیماری کا انتظار کرنا، ہسپتال کی لائف کا انتظار کرنا نہیں. اہل علم کی زندگیاں پڑھیے آپ. کسی نے 20 سال پہلے وصیت کر دی، کسی نے 25 سال پہلے وصیت. امام البانی اپنے انتقال سے 20 سال پہلے اپنی وصیت لکھ جاتے ہیں. میری ساری کتابیں میری وفات کے بعد اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کو دے دی جائیں. 20 سال پہلے انہوں نے وصیت کر دی، اور انتقال کے بعد ان کی ساری لائبریری مدینہ یونیورسٹی کو شفٹ کر دی گئی ان کی وصیت کے مطابق. تو وصیت کرنے کے لیے مرض الموت یا وفات کا انتظار نہیں، جب ارادہ ہوا تب. اور دوسری بات، جب وصیت کرتے ہیں آپ، مستحب ہے وصیت کو صرف زبانی نہیں رکھنا چاہیے، رائٹنگ میں لا لینا چاہیے. رائٹنگ میں لا لینا چاہیے، اس پہ 2 گواہ مقرر کر دینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ رائٹنگ میں لا لیں گے نا،
کل کے دن اگر اولاد بھی مکر گئی، نافرمان نکلی اولاد، اور انہیں تمہاری وصیت کو نافذ کرنے کی فکر نہیں، تو ریٹنگ میں اگر وصیت محفوظ رہے گی، اور رشتہ دار یا کوئی بھی جو ارباب اثر و رسوخ ہوتے ہیں وہ دباؤ بنا کر آپ کی وصیت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے وصیت کو ریٹنگ میں لا لینا چاہیے. اس حدیث کے راوی جو ہے نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے کہ میں جب بھی سوتا ہوں میری وصیت میرے تکیے کے نیچے رہتی ہے. سمجھ رہے؟ لکھ لیا تھا انہوں نے، تحریری شکل دے دی تھی وصیت کو، اور کہتے تھے میری وصیت میرے تکیے کے نیچے ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ کچھ احکامات ہیں، کچھ تعلیمات، جیسے میں نے کہا یہ بنیادی اور اساسی تعلیمات ہیں. تفصیلات میں آپ جائیں گے تو اور ساری تفصیلات ہیں. اور یہاں ایک دو غلطیوں کی طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے. تقسیم میراث میں دیکھو اللہ نے جہاں سورہ نساء میں تقسیم میراث کے احکامات بتائے نا، وہاں اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. میراث کے احکامات کہاں ختم اس آیت پہ ختم ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو تجاوز کرے، اللہ ایسے شخص کو نارے جہنم میں داخل کرے گا. مفسرین لکھتے ہیں یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مال میراث کی تقسیم میں شرعی تعلیمات کا لحاظ نہیں کرتے اور غلط تقسیم کرتے ہیں. کیا ہے دیکھیے، آج سب سے بڑی غلطی بھائیوں جو تقسیم میراث میں ہو رہی وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ باپ کے انتقال کے بعد بھائی سارا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، بہنوں کو محروم کرتے ہیں. یہ تقسیم میراث میں ہونے والی سب سے بڑی غلطی ہے کہ بھائی سارا مال ہڑپ کر لے اور بہنوں کو محروم کرے. اور دیتے بھی ہیں تھوڑا تھوڑا دے کے چاہتے ہیں کہ بہنیں زبردستی تنازل اختیار کر لیں. غلط ہے. بہنوں کو پورا حق دینا چاہیے اور دیا جانا چاہیے. کوئی بھی بھائی اگر بہنوں کا حق مارتا ہے حرام کھا رہا ہے. اور کیا بہنوں بھائیوں کی دلیل کیا ہے؟ معاشرے کی دلیل کیا ہے؟ ارے تمہیں جو بھی دینا تھا تمہاری شادی میں دے دیا ہے، تمہاری شادی میں. کون بولا شادی میں خرچ کرنے کے لیے؟ شادی کا خرچ یہ وہ ظلم ہے جس کا ذمہ دار پورا سماج ہے. میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں. معاشرے میں جو شاندار طریقے سے ہونے والی شادیاں سبھی ذمہ دار ہیں. اسلام نے شادی کو آسان سے آسان تر بنایا اور ہم نے شادی کو مشکل بنا لیا. کس نے کہا کہ 1 کروڑ کی شادی کرو؟ کس نے کہا کہ 2 کروڑ کی شادی کرو؟ ہاں، شادی کو ہم نے مشکل بنایا. جہاں اسلام نے کہا آسان بناؤ، کم سے کم خرچ میں کرو، وہاں ہم دولت لٹاتے ہیں اور اس کو بہانہ بنا کر یہ ایک فرض اور واجبی حق جو بہنوں کا بنتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں. یہ ظلم ہے اور ظلم کی بدترین شکل ہے، یاد رکھنا. اور اس ظلم کا سارا سماج ذمہ دار ہے. ہم علماء بھی کسی قدر ذمہ دار ہیں، معاشرے کے امیر اور مالدار بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے شادی کو اتنا مشکل بنا رکھا ہے. شادی کو آسان سے آسان تر بنانا. اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً. آپ سے ہم نے کہا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو. اور ہم نے کیا بنا رکھا؟ اور اس کی وجہ سے ایک ایسا خرچ جو ہم نے اپنے اوپر لاد لیا ہے اس کا حوالہ دے کر حق میراث سے بہنوں کو محروم کیا جائے. یہ بدترین ظلم ہے. جن بھائیوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ اپنا محاسبہ کریں، توبہ کریں اور بہنوں کو ان کا حق لوٹائیں. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اور شعبوں کی طرح تقسیم میراث کے سلسلے میں بھی کتاب و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بڑی چار مینار میں تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، کنسٹرکشن جاری ہے. آپ کے تعاون کی بڑی ضرورت ہے. آج کے جمعہ کا چندہ بڑی چار مینار کی توسیع کا جو کام جاری ہے اس کے لیے خاص کیا گیا ہے. ہم آپ سبھی بھائی بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.